سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت و شوق سے رسول کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اس مقدس اجتماع میں حاضر ہیں۔ اس مقدس اجتماع کے لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال اپنے کلام میں اعلان فرما رہا ہے، انسانیت کو شیطان کا مسخ چہرہ بتانا چاہتا ہے، اپنے دشمن سے رب ذوالجلال انسان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ شیطان لعین جو ہے یہ تیرے میرے تعلق میں شک و شبہات پیدا کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے تو آج میری دہلیز پہ سرخم کرتا ہے اور میری بارگاہ میں تو سر جھکاتا ہے، رزق کا مالک مجھے تصور کرتا ہے، عزت کا مالک مجھے تصور کرتا ہے، شان و شوکت کا مالک مجھے تصور کرتا ہے، عطاؤں کا مالک مجھے تصور کرتا ہے، دنیا کائنات کا پورا نظام میرے ہاتھ میں تصور کرنے پر ایمان رکھتا ہے، مجھے یکتا مانتا ہے، مارنے والا بھی میں ہوں، بچانے والا بھی میں ہوں، زندگی بانٹنے والا بھی میں ہوں، زندگی لینے والا بھی میں ہوں، اور تجھے اس پر یقین کامل ہے کہ میں صرف لوح محفوظ والا نہیں ہوں بلکہ لوح محفوظ کا مالک ہوں، اور مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ تیرا اس پر ایمان ہے، مگر میں تجھے ایک دشمن سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دشمن ہے وہ جو تمہارے اندر رہتا ہے، میں بڑا قریب ہوں، میں تمہارا اتنا قریب ہوں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے خون کے اندر گردش کرتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری اپنی جان بھی تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں تمہارا قریب ہوں، مگر میں تمہیں اس دشمن سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس دشمن نے مجھے کہا تھا، مجھے للکار کے کہا تھا کہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا، مگر یاد رکھنا اے انسان، دو سمتیں وہ بھول گیا۔ تمہارے جغرافیاتی نظام میں 4 سمتیں ہیں، شمال و جنوب، مشرق مغرب، 4 سمتیں ہیں، مگر اللہ کے نظام قانون اور ہے، وہاں سمتیں 6 ہے۔ ایک اوپر کا نظام ہے، ایک نیچے کا نظام ہے۔ وہ دعویٰ کر چکا ہے کہ میں اس بندے پر جو تیری دہلیز پہ سر خم کرنا چاہتا ہے، وہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ظالم ہو، وہ جب تمہاری بارگاہ میں آتا ہے نا تو پھر وہ گھر گھر آ کے اس کے آنسو جب چہرے پہ بہتے ہیں نا تو آنسو بعد میں آتے ہیں، بخشش کے پروانہ اس سے پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہاں وہ جو تیرا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہے، وہ اس تعلق کو وہ کمزور کرنا چاہتا ہے، کبھی وسوسے کی صورت میں، کبھی شبہات کی صورت میں وہ میری دہلیز سے تجھے دور کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ
جب تو میری بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو دوران بندگی بھی تمہارے اندر وہ آ جاتا ہے، اور کبھی وہ ادھر خارج ہو رہی ہے کبھی ادھر خارج ہو رہی. ارے کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے، یہ وہ دشمن ہے جو تمہارے اس سمت سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے. تمہارے خیالات پہ بھی وہ سوار ہے، تمہارے دل پہ بھی وہ سوار ہے، مگر یاد رکھنا نیچے وہ سمت بھول گیا، اوپر کا سمت بھول گیا. انسان کے سر سے لے کر عرش تک بندے اور رب کے درمیان ایک رحمت کی چادر ہوتی ہے. بندے مومن کے درمیان سر سے لے کر عرش معلیٰ تک ایک رحمت کی چادر تنی رہتی ہے. شیطان چاروں طرف سے حملہ تو کر سکتا ہے مگر اس چادر میں وہ نہیں آ سکتا. اس رحمت کی چادر میں جو میں نے تیرے سر پہ تنی رکھی ہے، میں جب تجھے بھوک لگتی ہے تجھے کھانا دیتا ہوں، جب تو بیمار ہوتا ہے میں تمہیں شفا دیتا ہوں، جب تو بے عزت ہوتا ہے میں تجھے عزت کی چادر دیتا ہوں، جب تو بے بس ہوتا ہے کوئی بندہ تیری مدد نہیں کرتا. جہاں سارے معاملات اور سارے ٹیکنالوجی دم چھوڑ جائے وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. جہاں ظاہری طور پہ تمہارے تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، مولا کائنات شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ تم بڑے آدمی ہو، بڑا مقام اللہ نے تجھے دیا ہے، کوئی گدر تو ساتھ رکھا کرو، کوئی مار دے گا. رسول اللہ پہ بھی حملے ہوئے، ابو بکر صدیق پر بھی حملے ہوئے، یاد رکھنا عمر فاروق پر بھی حملے ہوئے، مگر اب آخری خلیفہ چہارم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق ہے، اور خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی ہے. اور آپ سے یہ بھی سوال ہوا تھا کہ چوتھے خلیفہ تو آپ ہیں. ابو بکر صدیق کا ٹائم خطرناک ضرور تھا مگر پھر بھی معاملات کنٹرول میں تھے. عمر فاروق کے دور میں بھی حالات کنٹرول سے باہر نہیں تھے، کنٹرول میں تھے. شہادتیں بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئی، عثمان غنی کی شہادت بھی ہو گئی، اور اب تمہاری باری ہے. تمہارے دور میں کچھ سازشیں بڑھتی جا رہی ہے، تمہارے جو معاملات ہیں وہ دن بدن تمہارے ہاتھ سے نگلتے جا رہے ہیں. مگر حیدر کرار نے فرمایا کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. ہاں ایک شکوہ تم سے ہے، شکوہ تم سے ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں حالات اس لیے کنٹرول تھے، عمر فاروق کے زمانے میں حالات اس لیے کنٹرول تھے، عثمان غنی کے زمانے میں حالات اس لیے کنٹرول تھے کہ ان کے دوست ہم تھے، ان کے دوست ہم تھے اور ہمارے تم. مجھے حیدر کرار نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق کے لیول کا بندہ لا کر دے. ابو بکر صدیق کے لیول کا بندہ، عمر فاروق کے لیول کا بندہ، عثمان غنی کے لیول کا بندہ میرے ساتھ کھڑا کر دو نا، آج انہیں میں پھر وہی ماحول لا سکتا ہوں. ان کی کمی میں بڑی محسوس کرتا ہوں. میں گنر نہیں رکھتا، میرا اس پر ایمان کامل ہے کہ جو رب مار سکتا ہے وہ بچا بھی سکتا ہے، اور میرا اس پر یقین کامل ہے کہ جو رات حیدر کرار کی قبر میں ہوگی باہر نہیں رہ سکتی. میں نے لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ زورآور ہوتا ہے. لہذا جب ہمارے سر پہ اس کا سایہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کسی سے ڈر کیوں لگتا ہے نا؟ ہمارا سہارا تو رب کی ذات ہے، ہمیں تو کسی شے کی کوئی فکر نہیں ہے. حضرات ذی وقار، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتا ہے
کہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، وہ مجھے تڑی لگا چکا ہے، مجھے چیلنج کر چکا ہے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن ہے تمہارا، اس دشمن سے بچتے رہا کرو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا حضور کیسے بچے؟ حضور نے فرمایا، اب سادہ بندہ تھا وہ، حضور نے فرمایا کہ کسی وقت اگر خوبصورت لباس خریدو اور خوبصورت لباس خریدنے کے بعد کسی جھاڑی دار درختوں کے نیچے سے تمہیں گزرنا پڑے، کیسے گزرو گے؟ عرض کرنے لگا حضور جب جھاڑی دار درختوں کے نیچے سے گزروں گا نا تو ایک ایک قدم پہ چاروں طرف دیکھوں گا کہیں کبڑا آڑا تو نہیں گئی، تو ایک ایک قدم پہ چاروں طرف دیکھوں گا تو میرا لباس خیریت سے میں اس لباس کو جھاڑیوں سے نکال سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایمان کو اس طرح بچانا ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں یہاں تک کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں، وہ قول لکھتے ہیں اپنے غنیت الطالبین میں اپنے کتاب میں، وہ فرماتے ہیں یہ فاروق اعظم کا قول ہے۔ غور کرو ذرا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہتھیلی پر، میری طرف دیکھو، ہتھیلی پر اگر درخت کو بھی اگا کر دکھا دے، ہتھیلی پر اگر درخت کو بھی اگا کر دکھا دے، اگر وہ شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، وہ مرتد تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن کا بھی تابع ہو، رسول کریم کے فرمان کا بھی تابع ہو، اور جن کی جلوتیں بھی قابل فخر ہو، جن کی خلوتیں بھی قابل فخر ہو، جن کا قول و فعل قابل فخر ہو، اور پھر ہو یہ کہ والحب للہ والبغض للہ، اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ توجہ کرو حضرات، انسان بے بس ہے، دنیا کی جو دولت ہے نا، دولت، دعا کرو دولت بری چیز نہیں، دولت اگر قارون کی دولت ہے تو خطرناک ہے، سمجھ آئی؟ دولت اگر قارون کی ہو نا تو خطرناک ہے، مگر دولت اگر عثمان غنی کی ہو، دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہو تو دولت رحمت ہے۔ ہاں فطرہ ضرور ہے کہ انما اموالکم واولادکم فطرہ، فطرہ ضرور ہے، فتنہ ہے، مگر حضرات امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ایک مرید نے بتایا کہ میں دمشق کی جامع مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو نماز میں ابھی وقت تھا، تو میں نے کہا چلو مسجد چلتے ہیں، نماز میں وقت ہے انتظار کروں گا تو نماز پڑھ کے پھر گھر چلا جاؤں گا۔ وہ دور تھا جب لوگ باجماعت نماز کے لیے انتظار کیا کرتے تھے، یہ بڑا خوبصورت دور اس چشم فلک نے دیکھا، اس بورے آسمان نے اس دور کو بھی دیکھا کہ لوگ باجماعت نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، مصروف وہ بھی تھے، روٹی وہ بھی کھاتے تھے، کاروبار وہ بھی کرتے تھے، بزنس وہ بھی کرتے تھے، مگر یاد رکھنا اگر دوران نماز کے لیے اگر کعبے کا طواف رک سکتا ہے، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنو، اے بزنس مینوں، اے آفس میں بیٹھنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، جب اللہ سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر نماز کا وقت آ جائے تو کعبے کا طواف رک سکتا ہے، تیرا دکان بند کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیری دفتر بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ تیرا کام رک کیوں نہیں سکتا؟ فاروق اعظم لکڑی چیر رہے ہیں، لکڑیاں، اور دوران لکڑیاں چیرتے ہوئے اچانک بلال کی آواز آئی کان میں، وہ کلہاڑی جو اپنے اٹھائی تھی، کلہاڑی یوں کلہاڑی اٹھائی، جب یوں کی نا اور آزان کی آواز کان میں پڑی تو فاروق اعظم نے کلہاڑی پیچھے پھینک دی، فرمایا
یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے، ہماری شریعت ہے کہ جب کان میں اذان کی آواز پڑ جائے اس کے بعد ہم روزی کمانے کو حرام سمجھتے ہیں، کام کرنا حرام سمجھتے ہیں، کلہاڑی پیچھے پھینکی۔ مسجد کے اندر آیا میں، ایک امیر زادہ امیر بندہ، پیسے والا، وہ اندر مسجد میں بیٹھا تھا، تو میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا ہوں۔ تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، جس طرح آج کل کا دور ہے نا، کسی جنازے میں، کسی کے غم میں، کسی کی خوشی میں، جب کوئی دو ٹکے جس کے پاس ہوتے ہیں نا، بڑی گاڑی ہو، پیسے ہو، 2-4 ٹکے ہو، 2-4 گنے ساتھ رکھے ہوں، تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایک سیلفی بنا جائے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ جب کسی بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوتی تو ان کو کہتے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ آج کل کہتے ہیں ذرا ایک سیلفی ہو جائے۔ مگر وہ گفتگو شروع کر دی، انہوں نے مسجد میں تشریف فرما ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے، وہ امیر آدمی شہر کا، وہ بھی تشریف فرما تھے، میں بھی تھا، گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور وہ 2-3 صفوں کو چیرتا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے، ٹاکیاں لگی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، 2-3 صفیں چھوڑ کے نا آگے تیسری صف میں بیٹھ گیا۔ اب مسجد خالی ہے ساری، پہلے 13 کا نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد دعا کی اور فرمایا آنکھ بند ہے، وہ فرمایا سونے تجھے تو سارا پتا ہے کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یار بول رہا کرو، اونچا کہہ رہے وہ سونے رب 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، تجھے تو سارا پتا ہے، مگر کھانا بھی کھلا دے، مگر ہاں صبر کر یا اللہ، صبر صبر صبر۔ آج دل کرتے فلاں چیز بھی کھاؤں، نہیں فلاں بھی کھاؤں، نہیں چھوڑ دیا، صبر کر یا اللہ فلاں بھی ہو جائے۔ 4 کھانے اس نے بتائے کہ یا اللہ یہ 4 کھانے میرا دل کرتا ہے۔ اچھا وہ دنیا دار جو تھا نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا دار اگر کمینہ ہو، دنیا دار اگر کمینہ ہو تو جس طرح کشتی کے اندر پانی آتا ہے اور کشتی ڈوب سکتی ہے، اس طرح دنیا دار کے اندر جب دنیا آ جائے، آئے ہائے ہائے، دنیا بے شک آئے مگر تیرے سن چینج نہ ہو جائے، دنیا آ جائے مگر تیرے نظریات چینج نہ ہو جائے، دنیا آ جائے مگر تیرے جنتوں خلوتوں میں فرق نہ آئے۔ وہ مجھے کونی ماری اس نے، اس دنیا دار نے، اور مجھے کہا اس ٹھگ کو ذرا دیکھو، اس ٹھگ کو ذرا دیکھ، مانگ خدا سے رہا ہے اور سنوا مجھے رہا ہے۔ یار میری بات آپ سمجھے نہیں ہے تو سمجھو تو پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اس دنیا دار بندے نے اس دوسرے بندے سے کہا کہ اس بندے کو دیکھو جو مانگ رہا ہے خدا سے اور سنوا رہا ہے مجھے، ان کو پتہ ہے میں پیسے والا ہوں، مجھے سنوا رہا ہے، مگر اس بے وقوف کو دیکھ، اگر اس طرح تو اللہ سے مانگتا ہے تو خدا چھت پھاڑ کے دے سکتا ہے؟ اور جھریا مجھ سے مانگ، میں ابھی ابھی تجھے کھانا کھلا دوں گا۔ میں وہ کمینے دنیا دار کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا دار اگر کمینہ ہو نا تو اس کی اگر آپ عزت بھی کرتے ہیں وہ اس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر خاندانی بندہ، باوقار بندہ، عزت والا بندہ، جتنی عزت کرو گے وہ اس کی ڈبل ٹرپل آپ کی عزت کرے گا۔ اس کا بلڈ بتاتا ہے، خون بتاتا ہے کہ میں عزت کے قابل نہیں، اگر تو نے مجھے عزت دی یہ تیری مہربانی ہے، میں اس لائق نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ یہ سنا مجھے رہا ہے اور ماں خدا دے رہا ہے۔ تو بس یہ گفتگو کر رہے تھے، دعا کی اور عرض کرنے لگا یا اللہ فلانا فلانا کھانا دے دے، تو میں تھوڑی دیر سو رہا ہوں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ اب خدا سے ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ مگر بندہ جب رب پہ بھروسہ ہو، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب جس طرح باتیں تم ماں سے کرتے ہو، باپ سے کرتے ہو،
تو ماں اور باپ سے 70 گنا زیادہ پیار مجھے تجھ سے ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بھوک جب لگے تو پھر اللہ سے تو مانگنا چاہیے نا جی۔ اور ساتھ ایک اور بات کی اس نے، اور کہا سونیا راستے میں کئی گھر آئے، دل نے کہا کہ کٹکھٹا دوں، کھانا مانگو ان سے، مگر تیرے رسول نے منع کیا ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا۔ خیال آیا 2-3 دفعہ کہ 2-4 گھر ہیں، کسی کا دروازہ کٹکھٹا دوں، پر بھی خیال ہے رسول کریم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ وہ مر تو سکتا ہے مگر کبھی غیرت اور ایمان پہ سودا نہیں کر سکتا، وہ موت کو قبول کر لے گا۔ میں ان حاجیوں سے کہتا ہوں، یہ سیلفیاں بنانے والے، او حاجیو تم نے مرنا ایک دن، یہ تصویریں جب تم بناتے ہو اور وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ عزت مند بہنیں جو تمہارے دہلیز پہ کھڑی ہوتی ہیں اور تم چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے لین بنا کر اس کو دیتے ہو، اگر اللہ نے تم سے قیامت کو پوچھا کہ میں نے تجھے ایسے دیا تھا، بس اتنی بات ہے، میں نے ایسے دیا تھا، جس طرح رزق کی توہین تم کرتے ہو، میں نے تو تجھے اس طرح دیا کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں، تو جس طرح میں نے دیا ہے تو پھر میرے بندوں کو بھی تو ایسے دیا کرو نا۔ بس یہ گفتگو کر ہی رہا تھا اور کہنے لگا یا اللہ تھکا بہت زیادہ ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، تو جیسے پھر میں اٹھتا ہوں نا تو پھر مجھے کھانا کھلا لے۔ اچھا وہ سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر مجھے گولی ماری، اس نے کہا اس کی ٹھگی دیکھ، یہ ہمیں سنوا رہا ہے۔ دنیا دار، میں نے آپ کو بتانا کہ جب دنیا دار جب اپنے دہلیز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ کمینگی پہ جب اتر آتا ہے تو اتنا نشہ نہ شراب میں ہے نہ کسی نشے میں ہے، جتنا نشہ وہ لائن پیسے میں ہے۔ وہ پیسہ بندے کے گردن میں سریہ بنا دیتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کو بھی توہین سمجھتا ہے۔ بس یہ گفتگو ہم کر رہے تھے اور مجھے پھر بھی کہے دیکھ میں نے تو اس کو گانا نہیں کھلانا، یہ مر بھی جائے گا پھر بھی میں نہیں کھلاؤں گا، مانگنا پڑے گا، ماں کے مجھ سے پھر کھلا لوں گا۔ ہم گفتگو کر ہی رہے تھے، وہ سو گیا، 1 سیکنڈ جب گزرے وہ بندہ سو گیا۔ جب سو گیا تو ابھی 4-5 منٹ یا تھوڑے ٹائم گزرا ہوگا، اچانک ایک شخص آیا، مسجد کے اندر آیا، ایک تال اٹھایا ہوا تھا اس نے اور مسجد کے اندر آیا اور تال سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کو بندے کو اٹھا کے بابا جی اٹھو کھانا کھاؤ۔ جب اس نے کپڑا اٹھایا نا ایسے، وہ کہتا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے اور اس دنیا دار نے جب اس تال کو دیکھا اس میں وہی کھانے تھے جو چند لمحے اس نے اللہ سے مانگے تھے۔ بس کھانا کھا لیا، تھوڑا اس سے لیا، تھوڑا اس سے لیا، اور کہا جا بس باقی بھوک میری ختم ہے، بقیہ کھانا اپنے بچوں کو کھلا دے۔ جب دروازے پہ تال لے کے باہر جا رہا تھا تو نہ مجھ سے رکا گیا نہ وہ دنیا دار سے رکا، ہم دونوں نے اس بندے کو پکڑ لیا، اور اس بندے کو پکڑنے کے بعد اس دنیا دار نے اس سے کہا کہ سچ سچ بتا، اس بندے کی بھوک تجھے کس نے بتائی؟ یہ بتا، یہ جو بھوک سے تڑپ رہا تھا، جو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تجھے اتنا کس نے دی؟ نہ تو ٹیلی فون کا زمانہ تھا، نہ کوئی ڈاکیا تھا، یہ تو خدا سے باتیں کر رہا تھا، تو خدا اور بندے کے درمیان گفتگو ہے، تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں 1 مہینے سے ایک بندے کے ساتھ مزدوری کر رہا ہوں، 15-20 دن ہو گئے اس نے میری مزدوری روکی ہے، اور میری ایک 9 سالہ بیٹی ہے، وہ کہتے جی بابا کچھ کھلاؤ نا، چوارے کھا کے نا
رات کو پوری رات پیٹ میں درد ہوتا ہے, وہ کھانا تو ذرا چینج کر دو نا, کوئی اور چیز کھلاؤ. میں کہتا ہوں بیٹی دل میرا بھی چاہتا ہے تمہیں کچھ کھلاؤں, پر وہ مزدوری کرتا ہوں, وہ بندہ پیسے نہیں دیتا. تو جس دن ملے گی تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں تم مانگتے ہو نا اکٹھے لاؤں گا. آج خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو میرا مالک ہے نا اس نے مجھے ایک درہم دے دیا, اس میں سونا بھی تھا. وہ میں جا کے بازار گیا اور ساری چیزیں جو بیٹی مجھ سے روزانہ مانگتی تھی نا وہ ساری ایک ایک چیز میں نے خریدی. اور خریدنے کے بعد میں نے بیوی کو بتایا کہ جا کے یہ سارے بناؤ. بیوی نے لڑائی شروع کر دی کہ پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں, اب جب آیا تو سارا خدا کے بندو تھوڑے کو. فرمایا نہیں, بیٹیاں رانیاں ہوتی ہے, جب بیٹی نے مانگ لیا نا تو پھر بس اب باتیں نہ کریں, اس کو یہ سارے کھانا بنا لو اور پھر جب بن جائے تو پھر میں تو نہیں دیر سو رہا ہوں, مجھے اٹھا لو, پھر بیٹی کے ساتھ اکٹھے کھاؤں گا. میں سو گیا تھا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ جو آنکھ لگی مدینے کا تاجدار میرے خواب میں آیا اور مدینے کے تاجدار نے مجھے بتایا اٹھو, یہ سارے کھانے جو تیرے گھر میں بن رہے ہیں یہی سارے کھانے اس اللہ کے بندے نے اللہ سے مانگے ہیں. جا کے کھانا بھی کھلا لو اور میں تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں, جنت کی ضمانت محمد تجھے دے رہا ہے. باقی مجھے کچھ نہیں پتا. میں اٹھا اور بیوی کو بتایا اٹھو. ابھی بیوی آئی, اس نے مجھے اٹھایا. میں جب اٹھا میں نے کہا بیوی جلدی کرو, کھانا ہم بعد میں کھائیں. ابھی بیوی جب کمرے میں آئی اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو اس لیے آ رہی ہے چند لمحے پہلے محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے. میں کھانا لے کر گیا, اس بندے کو کھانا کھلایا, لے کر گیا. وہ دنیا دار دھڑام کر کے مسجد میں گرا. اس نے کہا وہ میری کم بختی ایک قدم پہ آگے جنت پڑی تھی. اب یہ آخری جملہ ہے. اس دنیا دار نے کہا کہ ایک قدم پہ آگے جنت پڑی تھی, مگر دنیا کے لالچ نے, دنیا کے حرص نے ہم نہ کسی کے نقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے نقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. جس کو اللہ نے, وقت ختم ہوا ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی, اور جو کچھ امانتیں لے کر آیا تھا میں ابھی بیان نہیں کر سکا. انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے شروع کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.